اور ایک وظیفہ بتاؤں، وظیفہ اللہ کا نام ہے صمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ لفظ صمد جو ہے پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، سورہ اخلاص میں، اور کہیں ملے گا نہیں جہاں تک میری تحقیق ہے. آج میں کٹھامن سے آ رہا تھا تو ہمارے جو بچے طلبہ ہیں نا، میں نے عصر کے بعد ان سے کہا بھائی قرآن شریف میں لفظ صمد سورہ اخلاص میں ہے، یہ تو پکی بات، لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. فجر کی نماز میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر کوئی مجھے نکال کر دکھا دے تو دوسری صورتوں میں بھی صمد ہے تو اس کو 2000 روپے انعام دوں گا. سب بچوں کو لگا کہ آیا ہوں، ہاں فجر میں آئیں گے. جہاں تک میری تحقیق ہے علماء نے لکھا ہے کہ صمد یہ اتنا بڑا نام ہے اللہ کا کہ صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، ایک جگہ سورہ اخلاص میں. تو سلف صالحین جو ہے کہتے تھے یا اللہ یا صمد، یا اللہ یا صمد، ہمیں قلب سلیم عطا فرما. اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. قرآن کے اندر رحمان صمد نہیں کہا، رحیم صمد نہیں کہا، غفار صمد نہیں کہا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے رحمان صمد. بے اللہ جب صمد کے آگے نام لانا تھا تو ودود صمد کہہ سکتے تھے. یہ تو قافیہ ہی ملتا ہے، ودود صمد، شکور صمد، رحمان صمد، رحیم صمد، غفور صمد، کچھ نہیں. اللہ الصمد، اس میں معرفت کا پورا سمندر بھرا ہوا ہے. اس لیے سلف صالحین تہجد میں اٹھتے تھے اور صرف ایک مرتبہ کہتے تھے یا اللہ یا صمد ہمیں قلب سلیم عطا فرما، یا اللہ یا صمد ہمیں قلب سلیم عطا فرما. اپنی حاجتیں مانگتے تھے. تو آپ بھی قلب سلیم مانگو گے انشاءاللہ. دوسری حدیث سن لو. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے. ارے جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ ارے حضرت آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے، دھمال ہے آسمانوں میں. کہ کیوں؟ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے یہ، اللہ کو معلوم ہے. یہ اللہ کا نسب نامہ ہے. جب حضرت مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ محمد تمہارا نسب نامہ ہم جانتے ہیں، تمہارے باپ وہ تھے، تمہاری ماں وہ تھی، تمہارے دادا وہ تھے، تو اللہ اللہ تم کرتے ہو تو انصب لنا ربک، تم اللہ کا نسب نامہ بیان کرو. یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، سورہ اخلاص. ہاں، اور پھر جو ہے حضرت جبریل جب لے کر آئے تو سارے فرشتے کہنے لگے ارے بھائی اتنی عزت کے ساتھ کیا لے جا رہے؟ کیا یہ فرمایا یہ اللہ کا نسب نامہ ہے، اللہ کا نسب نامہ لے کے جا رہا ہوں. اسی لیے صمد کا جملہ صرف سورہ اخلاص میں آیا اور کہیں نہیں آیا. اللہ الصمد، اور اللہ اور صمد ملایا، رحمان اور صمد نہیں ملایا، رحیم اور صمد نہیں ملایا. وہ تو میرے بیان میں انشاءاللہ آ جائے گا. یہ میری تفسیر جب چھپے گی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس کے اندر ہم لکھ دیں گے. لیکن آپ پڑھو یا اللہ یا صمد کہہ کر دعا مانگو گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ پڑھ لینے کا دن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور سب کے لیے دعا مانگنے کا یا اللہ یا صمد، تیری مخلوق میں سے جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر، جس کے جو حاجت ہے اس کی حاجت پوری کر. تو فرشتہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ تیری پریشانی بھی دور کرے، تیری حاجت بھی دور کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا پسند ہے؟ بھی اللہ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن دل میں پوچھ تو سکتے کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تاکہ ہم وہ کام کریں. نماز پسند ہے تو نماز پڑھیں اچھی طریقے سے، حج پسند ہے تو حج کریں، عمرہ پسند ہے تو عمرہ کریں. کہ آپ کو جو ہے جماعت میں نکلنا زیادہ پسند ہے تو جماعت میں نکلیں 4 مہینے 1 سال. قرآن پڑھنا پسند ہے تو قرآن پڑھیں. یہ ایک سوال ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تو جواب کیا آئے گا بتاؤں؟ کہ نماز پسند تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں. جماعت میں نکلنا، چلہ دینا، چلہ دینا بھی اچھا ہے لیکن ٹاپ نہیں ہے. حج کرنا، عمرہ کرنا یہ بھی پسند ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے.
یہ کہا کہ جو قرآن پڑھنا یہ بھی پسند ہے، قرآن پڑھنے والے سے اللہ بات کرتا ہے، لیکن ٹاپ نہیں ہے۔ ٹاپ اگر چاہیے تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہے۔ دل سے آدمی اچھے اخلاق لوگوں کے ساتھ برتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ دائیں طرف سے آئے گا اللہ تعالیٰ یوں کر لیں گے، یہاں آئے گا تو اللہ یوں کر لیں گے۔ اللہ کا بارہ میں طاقت تو کھرا اللہ دیکھے گا بھی نہیں، چاہے جتنی نمازیں پڑھی ہوں، چاہے جتنے حج کیے ہوں، چاہے جتنے چلے دیے ہوں، چاہے جتنے عمرے کیے ہوں، جتنی مساجد بنائی ہو، اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ پوچھا گیا بدبخت تو کون ہے وہ ایسا آدمی کہ جسے اللہ دیکھے گا بھی نہیں، حالانکہ کام سارے کیے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ اس آدمی کی طرف، اس عورت کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، چاہے کتنا ہی دیندار دنیا میں کیوں شمار نہ ہوتا ہو۔ کون ہے وہ بدبخت آدمی؟ یہ فرمایا کہ جس کی بد زبانی سے، جس کی بد اخلاقی سے، جس کی بد کلامی سے لوگوں نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار اس سے مت ملو، ان کو ہوگا تو 10 سنائے گا اپنے کو، یہ آتا ہے روایتوں میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اخلاق یہ سب سے زیادہ پسند، بد اخلاقی یہ سب سے زیادہ ناپسند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، یہ تعریف نہیں ملے گی کہ آپ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں کوئی آیت نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن شریف میں کوئی آیت نہیں ملے گی۔ آپ کا حج بہت اچھا ہے، قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو۔ کہ آپ کا عمرہ کہ بہت اچھا ہے، یہ نہیں ملے گا کہیں۔ حالانکہ تہجد بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ کے راستے میں بھی جاتے تھے، لیکن آپ کے اخلاق کی تعریف ملے گی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی جی آپ تو بہت اونچے اخلاق پر ہیں۔ اس لیے اخلاق سیکھو، اور اخلاق میں سب سے پہلی آتی ہے کیٹیگری خدمت کی۔ دیکھو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، کوئی مولوی بتائے گا نہیں آپ کو۔ ہماری شریعت میں جتنی نیکیاں ہیں ان سب کو اگر قبول کرانا ہو تو 100% اخلاص لائیے آپ۔ 100% کوائف جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں، کہ آپ کی جماعت جاری ہے فلاں جگہ، ان کے کوائف کیا ہے؟ میں کتنی مرتبہ چلہ لگایا، کتنی مرتبہ 3 چلے لگائے، برابر عمومی گشت میں شریک ہوتے نہیں ہوتے، مہینے کے 3 دن لگتے نہیں لگتے، تب جا کر ان کا رخ ملتا ہے، خاص طور سے فوراً بھیجنے والوں کے لیے۔ تو ہر نیکی کے لیے 100% کوائف کی ضرورت ہے۔ نماز قبول کرانی ہے 100% کوائف لائیے آپ۔ روزہ قبول کرانا ہے 100% کوائف لائیے آپ۔ حج قبول کرانا ہے 100% کوائف لائیے۔ صرف ایک نیکی ہماری شریعت میں ایسی ہے جس میں 100% کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کون سی نیکی ہے؟ خدمت۔ 0 بھی ہوگا نا، خدمت بھی قبول ہوگی۔ بدکار عورت نے صرف پانی پلایا کتیا کو، مغفرت ہو گئی۔ اب وہ دیندار نہیں تھی، وہ بدکار عورت تھی، خالی کتے کو پانی پلایا۔ یہ اتنی اونچی چیز ہے، خدمت، اخلاق، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی کو اچھی باتیں بتانا، کسی کے ساتھ میٹھی زبان سے بولنا۔ یہ نہیں میٹھی زبان سے بولے اور دل میں کچرا بھرا ہوا ہو۔ اللہ کو سب معلوم ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ علماء نے لکھا ہے کہ خدمت کرنے کی کئی قسمیں، اخلاق کی کئی قسمیں۔ بھائی ایک قسم ہے کہ مال دے دو کسی کو، ہر آدمی مال نہیں دے سکتا، خود کمزور ہے، تو بھائی چلو اس کے لیے کوئی ادنا درجہ خدمت کا اور ادنا درجہ اخلاق کا، یہ ادنا سے ادنا درجہ کہ
کہ آدمی اس کے لیے دعا کرے. یہ تو کر سکتا ہے کہ نہیں, کہ اس میں پیسہ لگتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بعض بخیل ایسے ہوتے جو دعا بھی نہیں کرتی, اور جب دعا مانگو قبول کی جائے تو یہ بد اخلاق ہے. اللہ کو بد اخلاق پسند نہیں. اخلاق والا مرد, اخلاق والی عورت, یہ اللہ کو پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر تقریر نہیں کی, حدیث بیان کی, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, لیکن اخلاق خود برتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے.